میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں بات چل رہی تھی خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، آپ کی فضیلت، آپ کے مقام، آپ کی عظمت جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے شان میں بیان فرمائے، یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ حضرت علی کی شان میں بیان فرمایا، ان میں سے بہت ساری باتیں پچھلے جمعہ میں آ گئی تھیں، اور حضرت علی کا ذکر اس مہینے کے اندر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسی مہینے کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اکابر، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، ہم ان کی زندگی کو سمجھیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں، ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کے بارے میں فرمایا کہ علی ایسے ہیں کہ اپنے ضرورت ہونے کے باوجود، خود بھوکے ہونے کے باوجود، یتیموں کو، قیدیوں کو، مسکینوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کئی دن کا فاقہ گزر چکا تھا، کئی دنوں سے کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں پر مزدوری کی جو اجرت ملی، اس اجرت کو لے کر کے آئے، اس میں سے کچھ حصہ نکال کر، کچھ ساز و سامان خرید کر، کھانے پینے کی چیزوں کو لا کر کھانا بنایا۔ اب جب کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، کئی دن کے فاقے گزر جانے کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، اللہ کے نام پر دے دو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو انسان کئی دن سے بھوکا ہو اور باہر سے کوئی صدا لگا رہا ہو، اللہ کے نام پر دے دے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہوتے تو ہم کہتے کہ اس وقت تو ہمیں خود ضرورت ہے، کئی دن سے ہم خود بھوکے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ بھی سامنے کھانا موجود تھا لے جا کر کے اس سوال کرنے والے کی جھولی میں ڈال دیا۔ ایسا ہوا ایک بار۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قیمت بچی ہوئی تھی، اس پیسے کو لے جا کر کے بازار گئے، مارکیٹ گئے، وہاں سے پھر سامان خرید کر کے لائے، پھر کھانا بنایا تو پھر ایک یتیم آ کر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ حضرت علی نے پھر سارا کھانا اٹھایا اور اٹھا کر کے لے جا کر کے اس یتیم کو دے دیا۔ اللہ رب العزت کو حضرت علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان میں آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو میرے بھائیو، حضرت علی کی شان بہت ہی نرالی ہے، اور میں بتلا رہا تھا پچھلے جمعہ میں، بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا نبی اکرم علیہ السلام کی سب سے لاڈلی چہیتی بیٹی ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، اور ان میں سب سے چھوٹی تھی حضرت فاطمہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ کسی سے محبت تھی تو حضرت فاطمہ سے تھی۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ کی شادی کی عمر ہوئی تو بہت سارے رشتے آئے۔ حضرت علی کو بھی لوگوں نے بھیجا کہ جا کر کے تم بھی اپنا نکاح کا پیغام پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رکھ دو۔ تو حضرت علی جا نہیں رہے تھے، دوستوں کے اصرار کے بعد گئے تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی آ چکی تھی، جبریل امین پہلے اتر چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی کا نکاح
علی کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس جوڑے کو لکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، جب حضرت علی آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب وہ پیغام لے کر کے آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے قبول کر لیے انشاءاللہ کہہ کر، یہیں تک بات پہنچی تھی۔ اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، اپنی طرف سے چاہتے تو حضور پاک علیہ السلام قبول کر لیتے حضرت علی کا نکاح کے پیغام کو، اور حضرت فاطمہ ایسی فرما بردار بیٹی تھی کہ اگر حضور پاک علیہ السلام اپنی طرف سے حضرت فاطمہ کی طرف سے قبول کر لیتے تو حضرت فاطمہ انکار نہ کرتی۔ نبی کی لاڈلی بیٹی تھی، نبی کی مزاج کو سمجھا کرتی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام ہم تمام آنے والی امت تک، قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ جب تمہارے گھر میں بھی تمہارے بیٹوں کی، تمہاری بیٹیوں کی جب رشتے کی نوبت آئے تو اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ اس لیے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ ہم بیٹیوں سے پوچھیں، ہم بیٹوں سے پوچھیں، اگر بیٹے نے یا بیٹی نے اپنی مرضی کا اظہار کر دیا تو اس پر عیب لگایا جاتا ہے۔ میرے بھائی، بزرگو، دوستو، یہ بری بات ہے جو جہالت کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے اندر آئی ہے، لا علمی کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے اندر آئی ہے۔ ورنہ آسمان سے رشتہ جب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، جبریل آسمان سے رشتہ لے کر کے آ گئے، اب کیا ضرورت تھی پیغمبر کو اپنی بیٹی سے پوچھنے کی؟ جب حضرت فاطمہ نے اجازت دے دی تو نبی پاک علیہ السلام نے مسجد میں کھڑے ہو کر، منبر پر کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اس سے بھی ایک پیغام دینا تھا، ایک میسج دینا تھا کہ جب بھی نکاح کیا کرو مسجد میں نکاح کیا کرو۔ ورنہ پیغمبر علیہ السلام بادشاہوں کے بادشاہ، کیا کمی تھی آقا علیہ السلام کے پاس؟ اشارہ کر دیتے، صحابہ کرام نہ جانے اپنی جان نچھاور کر دیتے، نہ جانے کتنی دولتیں لا کر کے رکھ دیتے، لیکن سادگی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، وہ بھی داماد کیسا؟ حضرت علی جیسا فاتح خیبر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو علی جنتی ہے۔ علی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی، اور حضرت علی جیسا داماد، حضرت فاطمہ جیسی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، اتنی سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دینا ہے، ایک میسج دینا ہے، فضول خرچی میں، شادیوں میں فضول خرچی کر کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کرو، اور اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہو سکتا جو نکاح پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہوگا۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر، ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ مسجد کے سامنے بارات بیٹھی ہوئی ہے، وہاں نکاح کر لیں گے، لیکن مسجد میں آ کر کے نکاح نہیں کرتے، سنت رسول اللہ پر عمل ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور اس طریقے کی شادی بیاہ میں نہ جانے کتنی خرافات ہمارے اور آپ کے اندر داخل ہوئی۔ حضرت علی کا جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ایک روایت کے مطابق فوراً رخصتی ہوئی ہے اسی دن، ایک روایت کے مطابق 2 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی، ایک اور روایت کے مطابق 2 سال کے بعد حضرت علی کی رخصتی ہوئی۔ جب حضرت علی کی رخصتی ہو رہی ہے تو حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے کون کون آ رہے ہیں؟ کتنے باراتی ہیں؟ حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے حضرت ام ایمن ہیں، حضرت مسلم ہیں، حضرت عقیل ہیں، 3 آدمی، حضرت علی کو لے کر 4 آدمی نبی پاک علیہ السلام کے گھر بارات لے کر کے آ رہے ہیں۔ کیا ہے حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ کسی کی بیٹی عزیز؟ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہے؟ حضرت علی سے زیادہ بڑا مقام والا کسی کا داماد ہو سکتا ہے؟ لیکن جب رشتہ لے کر کے آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کی بارات آ رہی ہے، 4 آدمی نکاح کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ کون زندہ کرے گا ان سنتوں کو؟ کون عمل کرے گا ان سنتوں پر؟ فرمایا گیا کہ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو،
اگر میری سنت سے ہٹ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وسنت الخلفاء الراشدین، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، علی کی سنت کو پکڑو، میری سنت کو پکڑو۔ اگر ہم نبی کی سنت کو دیکھتے ہیں، نبی کی شادی کو دیکھتے ہیں، علی کی شادی کو دیکھتے ہیں، اتنی سادگی ہے میرے بھائیوں، اگر اتنی آسانی کے ساتھ شادی کر لیں، اتنی سادگی کے ساتھ اگر ہم اور آپ شادی کریں، میرے بھائیوں نکاح کو جو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، لڑکیوں کو جو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے رحمت بن جائے۔ میرے آقا کا فرمان ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، جو نکاح سب سے کم خرچے میں ہوگا سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہوگا۔ اور جب نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا، نکاح کو جو لوگ مہنگا بنا دیں گے، تو اس وقت نکاح کرنا مشکل ہوگا اور زنا کرنا عام ہو جائے گا، زنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ آج ہم اور آپ اس سماج کے اندر معاشرے پر نگاہ ڈالیں، نکاح کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، غریب گھر کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور زنا آسان ہوتا جا رہا ہے، زنا کاری عام ہوتی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا۔ کیا کمی تھی حضرت علی کے پاس؟ کیا کمی تھی حضرت عثمان غنی کے پاس؟ ایک ایک وقت میں کروڑوں کروڑوں کی زکوٰۃ نکلا کرتی تھی، لیکن شادی کتنی آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر حضرت علی ہی کی شادی میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں تھے حضرت علی، حضرت علی کی پرورش نبی نے کی تھی، اور وہی احد پہاڑ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ مجھے حکم دیں، میں سونے کا پہاڑ بن جاؤں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن آنے والی نسل کو ایک پیغام دینا تھا، آنے والی نسل کو یہ میسج دینا تھا۔ نکاح اسی وقت بابرکت ہو سکتا ہے، اسی نکاح میں محبت قائم ہو سکتی ہے جو نکاح علی اور فاطمہ کے طرز پر ہوا ہوگا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کا نکاح منبر پر کھڑے ہو کر کے پڑھایا۔ تمام صحابہ موجود تھے، پوری مسجد نبوی بھری تھی، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ان سب کو شہد کا شربت پلایا جائے۔ جتنے لوگ حضرت علی کی نکاح میں شامل تھے سب کو شہد کا شربت پلایا گیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہونے لگی تو میرے بھائیوں، رخصتی کے بارے میں عجیب داستان لکھی ہے، چونکہ حضرت فاطمہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر ہے۔ حضرت فاطمہ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پرورش کی ہے۔ حضرت اماں خدیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو دلہن بنایا جائے، میری بیٹی فاطمہ کو تیار کرو۔ حضرت عائشہ کو حکم دیا، حضرت ام حبیبہ کو حکم دیا، حضرت ام سلمہ کو حکم دیا کہ میری بیٹی فاطمہ کو دلہن بناؤ، فاطمہ کو رخصت کرنا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ حضرت فاطمہ کو تیار کرانے لگی۔ حضرت ام سلمہ اسی درمیان فرماتی ہیں کاش کہ اگر آج خدیجہ بھی زندہ ہوتی تو اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے تیار کراتی اور فاطمہ کے سر پر اپنا دست شفقت رکھتی۔ میرے بھائیو، صرف اتنا جملہ نکلا تھا حضرت ام سلمہ کی زبان سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میرے آقا کے آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ تم سچ کہتی ہو، اگر آج خدیجہ زندہ ہوتی اپنی بیٹی کو وہ تیار کرتی۔ خدیجہ کو فاطمہ سے اتنی محبت تھی، جب آخری وقت میں وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ان کا انتقال ہونے والا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی میری بیٹی فاطمہ مجھ سے رخصت ہو جائے گی، میں اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دلہن نہیں بنا پاؤں گی، اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو تیار نہیں کرا پاؤں گی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ زبان سے اپنے نکال رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور رو رہے ہیں کہ آج اگر خدیجہ ہوتی تو فاطمہ کو اپنے ہاتھ سے تیار کراتی۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت فاطمہ کی شان میں، حضرت فاطمہ کے تمام چیزوں کو پورا کرنے میں بالکل ماں کا کردار نبھایا۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ماں ہوتی ہے، ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب رونے لگے تو حضرت فاطمہ کو جب اطلاع ملی کہ ابا رو رہے ہیں،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھی اور اٹھ کر کے کنارے چلی گئیں کمرے کے، اور کنارے جا کر کے رو رہی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو جیسے ہی علم ہوا میری لاڈلی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، اپنی اماں کو یاد کر کے حضور پاک علیہ السلام بھاگتے ہوئے حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور جا کر کے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا یا فاطمہ اللہ غنی وانتم الفقراء، اے فاطمہ اللہ غنی ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے ہمارے مقدر میں جو فیصلہ کر دیا وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے رو رہے ہیں، اپنے لختے جگر کو جس کو پالا اس کو آج رخصت کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اے فاطمہ بیٹی تو میری جگر کا ٹکڑا ہے، آج سے تو اپنے گھر جا۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلانے کے بعد حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی کا ہاتھ حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہیں فاطمہ مبارک ہو، تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو، اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اپنے شوہر کا خوب خوب خیال رکھنا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ نکاح کا پیغام میرے آقا علیہ السلام نے دیا، اپنی لختے جگر کی شادی کر کے، اپنے لختے جگر کا نکاح کر کے تمام امت کو، ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگو، جب بھی اپنے بیٹی کی شادی کرو تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کو ذہن میں رکھ کر کے کرو، تب اس نکاح کے اندر برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے روانہ ہوئے، گھر آئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ولیمہ کرنا ہے، علی ولیمہ کرنا ہے۔ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت۔ حضرت علی کے پاس ایک گھوڑا تھا، ایک زیرہ تھی۔ حضرت علی لے کر گئے، بازار میں گئے، زیرہ بیچ کر کے ہم ولیمہ کریں گے۔ ایک صحابی کو اطلاع ملی کہ علی زیرہ بیچ کر کے ولیمہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکیٹ میں موجود تھے۔ حضرت عثمان کے پاس نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ حضرت عثمان نے پوچھا علی کہاں آئے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی عثمان ولیمہ کرنا ہے، اس زیرہ کو بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھ سے بیچ دو، کتنی قیمت لوگے؟ جتنی قیمت میں طے ہوا حضرت عثمان نے وہ زیرہ خرید لی، اپنے پاس رکھ لی۔ جب واپس آنے لگے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھائی علی یہ زیرہ اب میری طرف سے اپنے پاس رکھ لو، تحفے میں قبول کر لو۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایسی صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی، آپس میں الفت تھی کہ ایک دوسرے کا عیب بھی ظاہر نہ ہونے پائے اور کام بھی بن جائے۔ حضرت علی کی مدد کی۔ میرے بھائیو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولیمہ کیا، ایک جانور ذبح کیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام خود دیگ پر بیٹھے جہاں پر کھانا بنا ہوا تھا، اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی جاؤ پورے مدینے والوں کو دعوت دے دو، پورے مدینے والے آئیں، علی اور فاطمہ کا ولیمہ کھا کر کے جائیں۔ میرے بھائیو، پورے مدینے والے کو دعوت دی گئی۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نکالنے کے لیے دیگ پر بیٹھتے ہیں اور پورے مدینے کے لوگ کھانا کھائے، لیکن کھانا جس طرح بنا تھا نبی کی برکت سے کھانا اسی طرح باقی رہا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح۔ کتنی سادگی کے ساتھ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، کتنی سادگی کے ساتھ علی کا نکاح کیا۔ اور نبی کی بیٹی کون تھی؟ نبی کو تو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی، میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا اس کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دیا، اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے، حضرت فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے؟ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کل میدان محشر جب قائم ہوگا وہاں پر پل صراط لگے گی، پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، اس کے نیچے جہنم ہوگی، جہنم کے اوپر سے وہ پل بنا ہوگا۔ اللہ تعالی حکم دیں گے، یا معشر الانبیاء والاولیاء، اے فرشتوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، اے اولیاء کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، سب کے سب اس پر سے گزر جاؤ۔ میرے بھائیو، سب کے سب گزریں گے، سب کے سب گزریں گے۔ دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ نبی کا گزر ہو رہا ہے،
नूह नजीउल्लाह गुजर रहे हैं, आदम सफ़ीउल्लाह गुजर रहे हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह गुजर रहे हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह गुजर रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पुलसिरात से गुजरने की, अल्लाह ताला हुक्म देंगे या माशरल अंबिया, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम, ऐ नबियों की जमात, ऐ नूह नजीउल्लाह, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, ऐ आदम सफ़ीउल्लाह, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐ उमर फारूक, अल्लाह ताला तमाम लोगों के नाम को गिना करके कहेंगे अपनी निगाह को नीचे रखो, इसलिए कि अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। मेरे भाइयों, ये शान हजरत फातिमा की कि जब पुलसिरात से वो गुजरेंगी, अल्लाह ताला हुक्म देंगे तमाम नबियों को कि अपनी निगाह को नीचे रखो, अब मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को इतना शरीयत का पाबंद बनाया, इतना पर्दे का लिहाज किया। हजरत फातिमा खुद फरमाती हैं, आज तक मुझे सिर्फ मेरे बेटों ने देखा है, या तो मोहम्मद ने देखा है, या मुस्तफ़ा ने देखा है, या तो मुर्तज़ा ने देखा है, तीसरा और कोई मुझे नहीं देखा है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वो हैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा। लेकिन जिंदगी कैसी गुजर रही है? मशक्क़तों भरी जिंदगी गुजर रही है। शहजादी हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली बेटी हैं, जन्नत की औरतों की सरदार है। हुजूर ने फरमाया सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फातिमा, कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। मकाम ये है, मर्तबा ये है, लेकिन दुनिया के अंदर तकलीफों को बर्दाश्त किया। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते थे कि घर में खाना भी नहीं होता था। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए, आकर के मस्जिद में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर भी तशरीफ़ लाए, आकर के मस्जिद में बैठ गए। हज़रत उमर ने पूछा हज़रत अबू बकर से कि अबू बकर, इस वक्त आप तशरीफ़ लाए हैं, ऐन दोपहर के वक्त, अरब के अंदर दोपहर में कोई नहीं निकलता था, इतनी सख्त धूप हुआ करती थी। हज़रत अबू बकर दोपहर में निकले, इसका मतलब कोई बहुत अहम ज़रूरत पेश आई, तभी दोपहर में निकले। जब हज़रत अबू बकर ने पूछा, हज़रत उमर ने पूछा कि अबू बकर आप इस दोपहर में कैसे निकले? फरमाया कि उमर, आज 2 दिन हो गए, कुछ खाने को नसीब नहीं हुआ, फाक़े की वजह से मैं बाहर निकल गया हूँ, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए, भूख की शिद्दत ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। क्या कमी थी मेरे भाइयों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, रसूल के सहाबा के पास क्या कमी थी? लेकिन अपने लिए नहीं, वो दूसरों पर निछावर कर दिया करते थे, गरीबों मोहताजों का ज़्यादा ख्याल करते थे। वरना तो मेरे आका इरशाद फरमा देते, उहद का पहाड़ सोने का बन जाता। लेकिन तकलीफ को बर्दाश्त किया। आने वाली उम्मत अपनी गुर्बत पर शिकवा ना करे, जैसे पहले के लोगों ने बर्दाश्त किया है, मशक्क़तें बर्दाश्त की, उसी चीज़ को सोच करके सब्र करें, कि सब्र करें, गरीबी बर्दाश्त करें, मुसीबतों को बर्दाश्त करें। ये मेरे आका की और सहाबा की सुन्नत है। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि उमर, 2 दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला, भूख ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने अपना कपड़ा उठाया और उठा करके दिखाया तो हज़रत अबू बकर के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। हज़रत उमर की बारी आई। हज़रत अबू बकर ने पूछा कि उमर, तुम इस दोपहर में क्यों निकल आए? हज़रत उमर ने फरमाया कि मुझे भी 2 दिन हो गए, आज तक अभी 2 दिन से कुछ खाने को नसीब नहीं हुआ है। और हज़रत उमर ने भी अपना कपड़ा हटा करके दिखाया कि मैं भी पत्थर बांधे हुआ हूँ। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लाए और पूछा कि अबू बकर, इस दोपहर में क्यों आए? उमर, तुम इस दोपहर में क्यों आए? तो दोनों ने अपनी बात बताई, या रसूलल्लाह, भूख की शिद्दत ने मुझे मजबूर कर दिया है, भूख की वजह से हम बाहर निकले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर उमर, 5 दिन हो गए, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भूखा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, मुंह में कुछ नहीं गया। 5 दिन गुजर गए। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, तीनों हजरात हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर तशरीफ ले गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब देखा हमारे घर इतने अजीम उशान मेहमान आ रहे हैं, फौरन उनके पास जो कुछ भी था ला करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। या रसूलल्लाह, आज आप हमारे घर मेहमान बने, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? खाना ला करके सामने हाजिर कर दिया। मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी लाडली बेटी फातिमा से किस कदर प्यार था, किस कदर मोहब्बत थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने में से रोटी का एक टुकड़ा उठाया
اور اس پر کچھ گوشت کا ٹکڑا رکھا اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ابوبکر کئی دن ہو چکے ہیں فاطمہ کے منہ میں کچھ نہیں گیا، فاطمہ بھی کئی دن سے فاقہ ہے، لے جا کر کے اس گوشت کے ٹکڑے کو فاطمہ کو دے دو۔ پتہ نہیں کتنے دن سے ایسا کھانا فاطمہ کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ مقام کتنا بڑا، جنت کی عورتوں کی سردار، لیکن دین کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں، کس قدر پریشانیاں برداشت کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا دین کے لیے میرے بھائیو، لیکن ظالم کے سامنے کبھی اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ ساری قربانیاں ہیں حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی اور آپ کی پوری اولاد کی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔